हुजूर कायनात अलैहिस्सलाम की उम्मत में 73 फिरके पैदा हो गए और सरकार ने इरशाद फरमाया 72 जहन्नमी, एक जन्नती। ये सुन्नियों, अपनी किस्मत का नाज करो। अल्लाह ने हम पे आप पे फजल फरमाया, इस पुरफितन दौर में भी पैदा फरमाया, तो उस गिरोह में पैदा फरमाया, उस जमात में पैदा फरमाया जो जमात हक पर है, जन्नती है। हमारी जमात का नाम क्या है? अहले सुन्नत व जमात। हम लोग कौन है? सुन्नी मुसलमान। याद रखें, यही वो गिरोह है। मैंने कई मरतबा इसको जिक्र किया है। अल्लामा अब्दुल हमदानी साहब आए थे, तब भी शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत कम वक्त में मैंने इस चीज़ को बयान किया था। याद रखें, अहले सुन्नत व जमात ये वो गिरोह है जो कल भी हक पर था, आज भी हक पर है, वो कसम खुदा की क़यामत तक यही गिरोह हक पर रहेगा। आज 73 फिरके पैदा हुए, 72 जहन्नमी, एक जन्नती। अब जब ये वाली बात कही जाती है ना कि देखो साहब, हक पर एक ही है, हक पर एक ही है, जन्नती एक ही है, सब जन्नती नहीं है। तो बाज़ लोगों को ये बात खलती है, बाज़ लोगों को बुरा लगता है, और बाज़ लोग ये कोशिश कर रहे हैं आज के ज़माने में, बोले यार सब ठीक है, वो भी नमाज पढ़ता है, वो भी ठीक है, ये भी नमाज पढ़ता है, ये भी ठीक है, बोले सब नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुरान पढ़ रहे हैं, सब ठीक है। और अपने तौर पे ये कोशिश करते हैं अगर कोई आलिम दीन इस हदीस की रोशनी में बयान कर दे और इस हदीस की रोशनी में हक को हक, बातिल को बातिल साबित कर दे, तो बाज़ लोग उसके दुश्मन नजर आते हैं कि ये क्या रहा है। लेकिन सुने, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है 72 जहन्नमी होंगे, एक जन्नत। अब रोको कौन रोकेगा? अब रोको कौन रोकेगा? और नबी का फरमान नमाज पढ़ने वालों के बारे में, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलिमा पढ़ेंगे, बज़ाहिर नमाज भी पढ़ेंगे, कुरान पाक की तिलावत भी करेंगे, नबी का जो फरमान है उन्हीं के बारों में है, इन्हीं नमाज पढ़ने वालों में सरकार का फरमान है 73 फिरके पैदा हो जाएंगे, एक हक पर होगा, बाकी सब गलत होंगे। अब कोई शख्स ये कहे नहीं यार सब ठीक है, यार सब नमाज पढ़ते हैं, यार इन मौलाना लोगों के चक्कर में मत पढ़ो, कोई सुलह कुल्लियत फैलाए तो उसकी बात को पसंद किया जाता है। बोले यार तू सही कह रहा है, हालात के पेश नज़र यार सही कह रहा है, तो सब ठीक है यार। अब बताइए, ऐसे पिलपिले की, ऐसे सुलह कुल्ले आदमी की बात मानोगे आप या रसूल पाक की बात मानोगे? अरे जब नबी ने फरमा दिया 72 जहन्नमी होंगे, तो अब 72 जहन्नमी होंगे जो होने वाले थे। अल्लाह पाक ने हमारे नबी को ये इल्म अता फरमाया है, हमारे नबी गैब जानते हैं, जो होने वाला था रसूल पाक ने उसको पहले ही बयान कर दिया। और ये सरकार का फरमान है 73 गलत तो 72 गलत तो गलत, और एक हक पर होगा, तो ये यकीनी बात है, इस पर भी ईमान लाना जरूरी है। बेशक। और सुने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि उसने हमें सुन्नी मुसलमान बनाया, अहले सुन्नत व जमात के गिरोह में पैदा फरमाया। और मैंने आप हजरात के सामने बवांगे दौल ये ऐलान किया कि कल भी अहले सुन्नत व जमात हक पर थे, आज भी ये गिरोह हक पर है, और क़यामत तक यही गिरोह हक पर रहेगा। इसके बरखिलाफ जब हम फील्ड में दूसरे बदमज़हब लोगों से मुलाकात करते हैं और उनके मुल्लों के बयानात सामने आते हैं, तो वो भी ये कहते नजर आते हैं कि हमारा गिरोह हक पर है। शिया भी ये कहते हैं, शिया भी ये कहते हैं जी, चकरालवी भी कहते हैं हम हक पर है जी, तबर्राई भी कहते हैं, राफ़ज़ी भी कहते हैं, नासबी भी कहते हैं, मुअतज़िला भी कहते थे, खारजी भी कहते थे। उनकी सोच और फिक्र वाले नए नाम से आज भी मौजूद हैं। अहले हदीस भी कहते हैं, तबलीगी जमात वाले भी कहते हैं, देवबंदी भी कहते हैं। गरज ये कि जमात इस्लामी वाले भी कहते हैं, मौदूदी भी कहते हैं। गरज ये कि जितने भी फिरक़ाए बातिला वाले हैं वो भी यही कहते हैं कि हम आप पर हैं। लेकिन सुने, बात किसकी मानी जाएगी? दावा तो कोई भी करता रहे, लेकिन बात उसकी मानी जाएगी जो अपनी बात को प्रूफ कर देगा, कुरान और हदीस से साबित कर देगा। सुनो, आज मैं कुछ दूसरी बातें बताऊंगा, बस शॉर्ट में एक बात बता के रुखसत हो जा रहा हूँ।
ہماری جماعت کے حق پر ہونے کے قرآن و حدیث سے ایک نہیں دو نہیں بے شمار دلائل موجود ہے الحمدللہ، جو گاہے بگاہے آپ حضرات کے سامنے ہمارے علماء بیان کرتے رہتے ہیں، تو وقت آنے پر ہم بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج شارٹ میں ایک بات بتا کے اپنی بات آگے بڑھاؤں۔ یاد رکھیں اہل سنت و جماعت حق پر ہیں۔ جب ہم یہ والی بات کہتے ہیں، یہ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یار کون جنتی کون جہنمی، کون حق پر ہے کون باطل پر، یہ بات تو اللہ ہی جانے۔ کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ بات تو اللہ ہی جانے، ہمارا کام تو نماز پڑھنے کا ہے، بس نماز پڑھے جاؤ، باقی کون غلط ہے کون صحیح یہ فیصلہ محشر کے دن اللہ رب العالمین فرمائے گا۔ تو ہمارا جو پلپلا سنی ہوتا ہے بیچارہ، جو عالموں کے پاس نہیں جاتا، دین نہیں سیکھتا، عالموں سے دور بھاگتا رہتا ہے، اس ٹائپ کا جو آدمی ہوتا ہے جو دونوں طرف منہ مارتا ہے، یہاں بھی وہاں بھی، تو وہ کہتا ہے ایسے ہی کہہ رہا ہے یار، تو اللہ ہی جانے۔ ہاں یار تو ٹھیک کہہ رہا ہے، بات تو اللہ ہی جانے یار کہ کون جنتی کون جہنمی اور کون حق پر ہے کون غلطی پر۔ لیکن سنیں، آج کے بعد اگر آپ کے سامنے یہ والی بات آئے کہ اس بات کو تو اللہ ہی جانتا ہے کون سا فرقہ حق پر ہے کون سا غلطی پر، کون سا جنتی ہے کون سا جہنمی، اس بات کو اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہے، تو اس سے کہنا سون، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہی ہے، اس کی شان تو یہ ہے واللہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العالمین تو دلوں کے حالات سے بھی باخبر ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہی ہے۔ لیکن سن، یہ بات اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو بتا دی، نبی نے صحابہ کو بتا دی، صحابہ نے تابعین کو بتا دی، تبع تابعین کو بتا دی، اولیاء کاملین کو بتا دی، اور ہم تو ولیوں کے ماننے والے ہیں، ان اللہ کے ولیوں نے ہمیں بتا دی۔ اس لیے ہمیں پتا ہے کہ کون سی جماعت حق پر ہے جنتی ہے، یہی وہ گروہ ہے۔ اس کا جواب ہوا، اگر کوئی کہے کہ اللہ ہی جانتا ہے تو جواب یہ ہے کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو بتا دیا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتا دیا اور پوری پہچان کرا دی۔ صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تبع تابعین کو بتایا، ائمہ مجتہدین کو بتایا، اولیاء کاملین کو بتایا، اور ان اولیاء کاملین نے ہم سب کو بتا دیا اور پہچان بھی بتا دی کہ جو حق پر ہے جنتی ہے وہ یہ والا گروہ ہے۔ اس لیے ہم سینہ ٹھوک کے اعلان کرتے ہیں، مائک پہ بند، مائک کی طاقت ختم، انرجی ہو گئی پھر کیا۔ اس لیے ہم سینہ ٹھوک کے اعلان کرتے ہیں الحمدللہ، کل بھی ہماری جماعت حق پر تھی، آج بھی حق پر ہے اور قیامت تک یہ گروہ حق پر رہے گا۔ اور سنیں، یہ بات معلوم پڑ گئی، ایک بات کا جواب معلوم پڑا۔ اگلی بات بہت آسان سی دلیل ہماری جماعت کے حق پر ہونے کی، جو ہر بچے کو یاد ہونی چاہیے۔ آج فتنوں کا زمانہ ہے، جس طرف جائیں آپ کو فتنے نظر آتے ہیں۔ نماز پڑھنے والا تو ہے لیکن عقیدہ گڑبڑ ہے، زکوٰۃ تو رکھتا ہے لیکن رسول پاک کی شان میں گستاخی کرتا ہے، حج تو کر رہا ہے لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پاک میں گستاخی کرتا نظر آ رہا ہے، اس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف نظر آ رہا ہے۔ آج ضرورت سنی مسلمانوں اس بات کو دل دماغ میں بٹھا لو کہ اہل سنت و جماعت حق پر ہے، جنتی ہے، اور اس کی پہچان کیا ہے۔ سنیں، آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے ولی کو جانتے ہیں۔ اللہ پاک کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ بھی صحابہ والا ہو اور جس کا عمل بھی صحابہ والا ہو۔ ایسے شخص پہ اللہ کرم فرماتا ہے اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ تھوڑی آواز بڑھائیے جیسے پہلے تھی۔ اللہ کرم فرماتا ہے ایسے شخص پر اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ کس کو؟ جس کا عقیدہ بھی صحابہ والا ہو، جس کا عمل بھی صحابہ والا ہو۔ اب مجھے آپ بتائیے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے ولی پیدا ہوئے ہیں اب تک، چاہے وہ غوث اعظم ہو، غریب نواز ہو، محبوب الہی ہو، قطب الدین بختیار کاکی ہوں، حضور صابر پاک ہوں، حضور وارث پاک ہوں، حضور مخدوم سمنہ ہوں، حضور اعلیٰ حضرت ہوں، حضور مفتی اعظم ہند ہوں، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں وہ کس گروہ میں پیدا ہوئے؟ بتائیے آپ سینہ ٹھوک کے اعلان کر سکتے ہیں ہماری جماعت حق پر ہے۔ سامنے والا کہے گا دلیل کیا ہے؟ بڑا سینہ ٹھوک کے چیخ کے اس بات کو کہہ رہا ہے تو کہہ دینا دیکھ دلیل یہ ہے کہ غوث اعظم میری جماعت میں پیدا ہوا، بس غوث اعظم میری جماعت میں پیدا ہوئے، اور کہہ دینا سن غریب نواز بھی میری جماعت میں ہے، اور پھر کہنا مخدوم سمنہ بھی اہل سنت و جماعت میں ہے،
اور پھر جتنے ولیوں کے نام یاد ہو گناتے چلے جانا. بولے محبوب الہی دلی والے بھی ہمارے گروہ میں ہیں, قطب الدین بختیار کاکی بھی ہماری جماعت میں پیدا ہوئے, صابر پاک وارث پاک بھی ہماری جماعت میں پیدا ہوئے. جتنے اللہ کے ولیوں کے نام یاد ہوں, حضور اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند, حضور مجدد الفسانی, حضور حجت الاسلام, جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں وہ سب ہماری جماعت میں پیدا ہوئے. اور سنیں, اللہ کے ولی کا کسی جماعت میں پیدا ہو جانا, اگر کسی جماعت میں کسی گروہ میں ایک اللہ کا ولی پیدا ہو جائے تو اس جماعت کے حق پر ہونے کی دلیل بن سکتی ہے. اور یہاں تو معاملہ یہ ایک نہیں, دو نہیں, 100 نہیں, 1000 نہیں, جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں وہ سب ہماری جماعت میں پیدا ہو. تو سنیو, اپنی قسمت پر ناز کرو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں غوث اعظم کے گروہ میں پیدا فرمایا. اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ اللہ نے فضل فرمایا اور اس جماعت میں پیدا فرمایا جو جماعت سارے اللہ کے ولیوں کی ہے. اب آپ سے کہے کہ نہیں ہماری گروہ بھی, ہمارا گروہ بھی اکبر جنتی ہے, تو کہنا اگر تمہارا گروہ اکبر ہے تو غوث اعظم کے جیسا ولی دکھاؤ. قیامت تو آ سکتی ہے پر کوئی مائی کا لال غوث اعظم کا ولی نہیں دکھا سکتا. اگر کوئی بد مذہب آپ سے کہے ہمارا گروہ اکبر ہے, ہمارے گروہ میں آ جاؤ, تو کہہ دینا اگر تو یہ دعویٰ کر رہا ہے تو دکھا دے غریب نواز کے جیسا اللہ کا محبوب بندہ. قیامت تو آ سکتی ہے پر کوئی مائی کا لال غریب نواز کے جیسا اپنی بد مذہب جماعت میں اللہ کا ولی نہیں دکھا سکتا. اگر کوئی آپ کے سامنے بوانگے دوہل یہ اعلان کرتا نظر آئے کہ ہم حق پر ہیں, ہمارے ساتھ آ جاؤ, تو اس سے کہنا اگر تو یہ دعویٰ کر رہا ہے تو دکھا دے اعلیٰ حضرت کے جیسا اللہ کا ولی, دکھا دے مفتی اعظم ہند کے جیسا اللہ کا ولی. قیامت تو آ سکتی ہے پر کوئی مائی کا لال بد مذہب اپنی بد مذہب گروہ میں اللہ کا ولی نہیں دکھا سکتا. کیوں؟ اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ بھی صحابہ والا ہو, جس کا عمل بھی صحابہ والا ہو. بد مذہبوں کا حال تو یہ ہے ان کے عقیدے صحابہ والے نہیں ہیں, تو جب یہ مسلمان ہی نہیں ہے تو اللہ کے ولی کیسے ہو سکتے؟ بات سمجھ آئی؟ سنیو, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. کہیے اپنی زبان سے, یا اللہ تیرا شکر ہے, صاحب ایمان بنایا اور اس پرفتن دور میں بھی پیدا فرمایا, تو اس گروہ میں پیدا فرمایا جو حق پر ہے جنت. اللہ نے ہم پہ کتنا فضل فرمایا. اب ذرا اس بات کو سوچیں, آپ غور کریں کہ اللہ نے ہم پہ کتنا بڑا انعام فرمایا ہے کہ ہمیں جنتی گروہ میں پیدا فرمایا, ہمیں غوث اعظم کا غلام بنا دیا, ہمیں اہل سنت و جماعت میں پیدا فرما دیا. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اب اللہ نے آپ پہ فضل فرمایا ہے, اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا ہے, تو اے سنیوں اپنے مذہب پہ مضبوطی سے قائم رہنا, اپنی اولاد کو اسی سچے مذہب پر مضبوطی سے قائم رکھنے کی پوری کوشش کرنا, اور دنیا میں بھی جیو تو اس شان کے ساتھ کہ سنی صحیح العقیدہ رہو, اور جب دنیا سے جاؤ تو اس شان کے ساتھ میں وہ سنی ہوں, جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام. اب جو سنی ہو کے ادھر ادھر منہ مار رہا ہے تو غلط ہی پر ہے. یار اللہ نے تم پہ فضل فرمایا, یار غوث اعظم کا غلام بنایا ہے, تم اپنی زبان سے کیسے کہہ رہے ہو کہ دیوبندی صحیح ہے؟ یار شرم نہیں آتی؟ تمہیں پتا ہے دیوبندیوں کے عقیدے کیا ہے؟ ان کے ملوں نے کتابوں میں کیا لکھا ہے, کیا چھاپا ہے؟ اگر ہم بتانے لگتے ہیں تو کہتے ہو کہ ہمارے عالم صاحب جھگڑا پھیلا رہے ہیں, فساد پھیلا رہے ہیں. ارے وہ نبی پاک کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں, ان سے کچھ نہیں کہتے ہو, اور ہم ان کو برا کہہ رہے ہیں جو رسول پاک کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, تو پھر ہمیں برا کیوں کہا جاتا ہے؟ برا کل بھی وہ تھا جو رسول پاک کی شان میں گستاخی کرتا ہے, آج بھی وہی برا ہے, اور ہمیشہ وہی برا رہے گا جو نبی پاک کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. تم کہاں تک بچاؤ گے رسول پاک کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے والوں کو؟ کہاں تک بچاؤ گے؟ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جہنم کا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. رب العالمین قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بے شک جو منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. کہاں تک ان کا بچاؤ کیا جائے گا؟ سنیں تو اللہ نے تو فضل فرمایا کہ غوث اعظم کا دامن ہاتھوں میں دے دیا. اب اہل حدیث سے محبت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اب تبلیغی جماعت والوں کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب بد مذہبوں کی جلسوں میں جانے کی اور بد مذہب ملوں کے بیانات سننے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ نے آپ
जमात को बद मजहबों से बचा दिया है। अल्लाह ने आपको देवबंदी नहीं बनाया, अल्लाह ने आपको अहले हदीस के घर में पैदा नहीं फरमाया, अल्लाह ने आपको तबलीगी जमात से बचा दिया, शिया से बचा दिया, खारजी से बचा दिया, नासबी से बचा दिया, तबर्राई से बचा दिया, राफजी से बचा दिया। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सब बद मजहबों से बचा दिया और अहले सुन्नत व जमात में पैदा फरमा दिया, तो ए सुन्नियों, तुम अपनी हिफाजत करो। अल्लाह ने जो करम फरमाया है हमेशा उसका ख्याल रखो। बात अच्छी है गलत है? जब अल्लाह ने बुरे रास्ते से बचाया है तो उस रास्ते से बचे ही रहेंगे इंशाअल्लाह। जब तक दुनिया में रहेंगे, 2 दिन रहें या 100 दिन रहें, इंशाअल्लाह मजहब अहले सुन्नत व जमात मसलक के आला हजरत पर मजबूती से कायम रहेंगे। और जब दुनिया से जाएंगे तो इंशाअल्लाह इसी मजहब के साथ आएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और दुआ भी करते रहें कि अल्लाह हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए। लेकिन एक बात याद रखो, वक्त की किल्लत आमदीद है, वक्त बिल्कुल तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है जी। वक्त ऐसे चल रहा है जैसे रमज़ान शरीफ के दिनों में सहरी का वक्त होता है। बेशक किसी की आँख थोड़ी लेट खुल जाए, आधा घंटा ख़त्म सहरी में बाकी हो तो टाइम कैसे भागता है, बहुत जल्द। ऐसे ही अब चल रहा है तेजी के साथ। अल्लाह हमारे इस वक्त में बरकत फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ने सुन्नी बनाया है तो इसी मज़हब पे हमेशा कायम रहना है और रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ करते रहना सुन्नियों, या अल्लाह तूने हमें सुन्नी मुसलमान तो बनाया है, या अल्लाह तूने हमें कुफ्र से बचा दिया, शिरक से बचा दिया, या अल्लाह तूने हमें बदमज़हबों से बचा दिया। मौला हमारा हाल ये कि हम सुन्नी, हमारे बाप दादा सुन्नी, मौला हम गौसे आज़म के मानने वाले, हमारे बाप दादा गौसे आज़म के मानने वाले, रात में मुसल्ला बिछा करके रब्बुल आलमीन की बारगाह में रोया करो, गिड़गिड़ाया करो, उसकी बारगाह में दुआ किया करो, मौला हमारा खातिमा भी ईमान पर फरमा। या अल्लाह इसी सच्चे मजहब पे हमें मौत भी देना, या अल्लाह ईमान की हालत में मौत देना। ये दुआ क्यों किया करो? इसकी वजह यह है कि किसका आखिरी वक्त कैसा हो जाए ये किसी को पता नहीं। अल्लाह पाक से हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। पता नहीं किसके बारे में अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर क्या है, अल्लाह ही जानता है। क्योंकि हमारे सामने ऐसे कितने वाक़यात हैं कि जो दुनिया में बज़ाहिर ठीक थे, मुसलमान थे, बिल्कुल सही रास्ते पर थे, लेकिन कुछ कमियों की वजह से, कुछ गुनाहों की वजह से उनका खातिमा ईमान पर नहीं हुआ, वो कुफ्र पर मरे, वो दुनिया से गए तो बेईमान होने की हालत में गए। इसलिए एक तरफ हमारे लिए खुशी की बात है कि अल्लाह ने हमें ईमान वाला बनाया है, ईमान वालों में पैदा फरमाया है, गौसे आज़म का गुलाम बनाया है। तो सुनो, अब हमें बेफिक्र नहीं हो जाना है, बल्कि अपने ईमान की हिफाजत करना है, इस कोशिश में लगे रहना है कि इंशाअल्लाह इस ईमान को अपने साथ कब्र में लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। वरना सुने, ऐसा भी हो सकता है कि कोई शख्स बज़ाहिर दुनिया में मुसलमान हो, आलिम हो, फाजिल हो, बज़ाहिर बहुत ज़्यादा अज़मत और शौकत वाला हो, लेकिन उसका खातिमा ईमान पर ना हो। सुने, शॉर्ट वक्त में सुने, एक शख्स था बलआम बिन बाऊरा। ये कुरानी वाक़या है, 90 पारे का, सूरह आराफ का। कुरान की आयतों और तफसीर की रोशनी में मैं अपने अल्फाज में वाक़या बयान करूँगा। एक शख्स था बलआम बिन बाऊरा। ये किस ज़माने का था? हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का था। जानते हो मूसा अलैहिस्सलाम को? तवज्जो है, इधर तवज्जो रखें आप हज़रात, तवज्जो है। जानते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को? अल्लाह पाक के नबी हैं, जलाली पैगंबर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है। उस ज़माने में एक शख्स था बलआम बिन बाऊरा, बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा इबादत गुजार था, और उसको इसमें आज़म भी याद था। और इतना पहुंचा हुआ था कि अपनी रूहानियत से ज़मीन पर बैठे हुए अर्श आज़म को देख लिया करता था। बताइए कितना पहुंचा हुआ होगा? तवज्जो आप हज़रात की। आलिम, और आलिम तो था ही, प्लस आलिम के साथ साथ वो आबिद व ज़ाहिद भी था, उसको इसमें आज़म भी याद था। और जब वो पढ़ाने के लिए बैठता था तो एक वक्त में उसकी क्लास में 12,000 स्टूडेंट्स हुआ करते थे। 12,000 लोग, तलबा, 12,000 जो वो बोलता था उसको लिखते जाते थे।
12,000 कम हो गए। अब लगाइए कि अपने वक्त में वो कितनी अजमत और शान वाला रहा होगा। और ज़मीन पर बैठे हुए, अपनी जगह पर बैठे हुए अर्श आज़म को देख लिया करता था। इन सब खूबियों के साथ साथ वो मुस्तजाब दावत भी था, यानी उसकी दुआएं कबूल होती थी। कोई परेशान हाल उसकी बारगाह में आता, हजरत हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए, वो रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को शरफ कबूल अता फरमाता। कितने बड़े मनसब पर फाइज था। लेकिन सुने, ये कुरानी वाक़या है और हमारे लिए इबरत है। सुने, हुआ ये कि जब हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम जब्बारीन से जिहाद करने के लिए रवाना हुए, तो ये जो शख्स था बलम बिन बाउरा, ये ख़ुद तो इसराइली था, लेकिन इसकी ससुराल कौम जब्बारीन से थी। ये कौम जब्बारीन जुल्म करने वाले, शिर्क व कुफ्र करने वाले लोग थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम जब्बारीन से जिहाद के लिए और कौम जब्बारीन के मुल्क को फतह करने के लिए अपने लश्कर जब्बार को लेकर तशरीफ़ ले गए। उधर उन लोगों को खबर मिल गई, बलम बिन बाउरा की कौम को खबर मिल गई कि मूसा अलैहिस्सलाम एक लश्कर जब्बार को लेकर के हमारे यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। और उनका हाजमा ख़राब हुआ, मशवरा किया, बोले अब क्या किया जाए अपने बचाव के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, साथ में लश्कर जब्बार है, हम कैसे अपने आप को बचा पाएंगे, अपने मकानात कैसे बचा पाएंगे, ज़मीनें कैसे बचा पाएंगे, हमारी जानों के लाल पड़ जाएंगे, क्या किया जाए। तो लोगों ने कहा कि बलम बिन बाउरा तुम्हारे पास मौजूद है, ये मुस्तजाब दावत है, चलो इसके पास चलते हैं, इससे अरीज़ा पेश करते हैं। ए बलम बिन बाउरा, तुम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए और उनके लश्कर जर्रार के लिए हलाकत की दुआ कर दे, वो नाकाम हो जाए, वो हलाक हो जाए, हमें कामयाबी मिल जाए। सब लोगों ने क्या कहा, हाँ ठीक है, ये मशवरा बहुत अच्छा है। सब के सब जमा होकर के बलम बिन बाउरा के पास पहुँचे। तो बोले, ए बलम बिन बाउरा, आज तो हम पे रहम खा। मूसा अलैहिस्सलाम लश्कर जर्रार को लेकर के हमारे यहाँ तशरीफ़ लाने वाले हैं। जब वो आ जाएंगे तो हमें घरों से बेघर कर दिया जाएगा, हमारी ज़मीनों को वो अपनी कौम वालों को दे देंगे, हमारा सत्यानाश लग जाएगा। ए बलम बिन बाउरा, तुम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, उनके लश्कर के लिए बदुआ कर दे ताकि वो नाकाम हो जाए। तो बलम बिन बाउरा पढ़ा लिखा आदमी था, इल्म वाला था, आलिम व जाहिद था, इबादत गुजार था। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अगर मैंने उनके खिलाफ बददुआ की तो सुनो, मेरी दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन कौम ने इसरार पे इसरार किया, नहीं आपको ये काम तो करना पड़ेगा, ये काम तो करना पड़ेगा, ये काम तो करना पड़ेगा। कोशिश करते रहे। उसने कहा अच्छा मैं इस्तिखारा कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ। शॉर्ट में सुने, उसने इस्तिखारा किया, इजाज़त नहीं मिल पाई। फिर कौम हाजिर हुई उसके पास, उसने कहा इस्तिखारा किया, इजाज़त नहीं मिल पाई। फिर इस्तिखारा किया, इस्तिखारे पर इस्तिखारे किए, उसको इजाज़त नहीं मिल पाई। एक मरतबा इस्तिखारा, 2 मरतबा हो गया, 3 मरतबा हो गया, इजाज़त नहीं मिल पाई तो बात ख़त्म। फिर इस्तिखारा किया उसने, तो फिर कोई इशारा उसको नहीं मिला। अब उसने कौम से कहा कि अब की बार मुझे कोई इशारा नहीं मिला। तो कौम ने कहा इसका मतलब ये है कि अब आपको इजाज़त मिल गई, आप उनके खिलाफ दुआ कर सकते हो। और साथ में उनकी कौम ने उसकी बीवी के ज़रिए उसको बहुत ज़्यादा तोहफे तारीफ से नवाजा और कहा कि अब तो बददुआ करनी पड़ेगी। बलम बिन बाउरा पर इस दौलत का, दुनियावी दौलत का भूत सवार हो गया, हवस का भूत सवार हो गया। वो दुनियावी दौलत की लालच में अब इस बात के लिए तैयार हो गया कि हाँ चलो ठीक है, मैं मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए बददुआ कर दूँ। अपनी गधी पे सवार हुआ और उसको पकड़ के एक पहाड़ी की तरफ जाने लगा, लेकिन सवारी नहीं चलती, उसको पीट करके ज़बरदस्ती आगे ले जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस गधी को, जो एक जानवर है, कुव्वत गोयाई अता फरमाई, बोलने की ताकत अता फरमाई। तो उसने कहा ए बलआम, तुझे शर्म नहीं आती, जरा सत्यानाश हो, तू किधर को जा रहा है? क्या तू मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करेगा? क्या उनके लश्कर के लिए, जिसमें फरिश्ते भी शामिल हैं, मोमिन शामिल हैं, उनके खिलाफ बद्दुआ करेगा? देख तू मुझे आगे ले जा रहा है, लेकिन आगे फरिश्ते मौजूद हैं जो मुझे पीछे को ढकेल रहे हैं। ये किस लिए था? तो उसकी आंखें खोलने के लिए था।
اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے تھا، لیکن بلم بن باورا دنیا کی دولت میں ایسا ڈوب گیا کہ اس کے اوپر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بہرحال زبردستی وہ اپنی سواری کو لے کر کے پہاڑ پر چلا گیا، اس کی قوم اس کے ساتھ میں ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام لشکر جرار کو لے کر کے قریب ہی تشریف لانے والے ہیں۔ اب وہ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اب سنیں ہوا کیا، وہ بد دعا کرنا چاہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور آپ کے لشکر جرار کے خلاف، لیکن اس کی زبان سے جو بد دعا کے الفاظ نکلتے ہیں وہ خود اس کی قوم کے لیے نکلتے ہیں۔ اللہ کی مرضی، کہنا کچھ چاہتا ہے لیکن نکلتا کچھ اور ہے۔ چاہتا تو یہ ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر دوں، لیکن سنیں اس کے چاہنے سے کیا ہو سکتا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے قرآن عظیم کے اندر، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ جو چاہتا تھا وہ نہیں ہوا، یہ لاکھ کوشش کر رہا ہے، کیونکہ قوم موجود ہے جس نے زبردست تحفے تحائف پیش کیے ہیں، وہ سب سامنے موجود ہیں، سب کی توجہ اسی کی طرف ہے، سب اسی کو دیکھ رہے ہیں کب یہ بد دعا کرے اور کب ہمیں کامیابی ملے، کب اس کی دعا قبول ہو، کب اس کی دعا قبول ہو جائے اور کب ہمیں کامیابی مل جائے۔ لیکن جب یہ بد دعا کرتا ہے تو اپنی قوم کے لیے وہ الفاظ نکل جاتے ہیں آٹومیٹک۔ قوم نے کہا اے بلعام تو کیا کر رہا ہے، یہ بد دعا تو ہمارے خلاف جا رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تو نہیں جا رہی ہے۔ تو اس نے کہا سنو، میں مجبور ہوں، میری طاقت میری قوت اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، میری زبان اپنے کنٹرول میں نہیں ہے۔ میں چاہتا تو یہی ہوں کہ بد دعا ان کے خلاف کروں، لیکن میں نہیں کہہ پا رہا ہوں۔ اتنا ہی وقت گزرا تھا کہ اس کی زبان لٹک کر کے سینے پہ آ جاتی۔ اللہ پاک اس سے سخت ناراض ہو گیا، اس کی زبان لٹک کے سینے پہ آ گئی۔ قرآن عظیم میں اس کو بیان کیا گیا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے، اور وہ ہانپنے لگا۔ اب بلعام بن باورا نے اپنی قوم سے کہا سنو، اب میرا دین اور ایمان، دنیا آخرت سب تباہ و برباد ہے۔ کتنا بڑا عالم، کتنا بڑا زاہد تھا، کہنے لگا میری دنیا آخرت سب برباد ہو گئی۔ تو قوم نے کہا ارے اب کیا ہوگا، ہمارے پاس تو ہی ایک ہتھیار تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے لشکر جرار سے بچا سکتا تھا، اب ہم کیا کریں، یہ تو بہت بڑی مصیبت ہو گئی ہمارے لیے، ہم نے تو اپنے بچاؤ کے لیے اب تک کچھ سوچا ہی نہیں تھا، ہمارے دل دماغ میں یہ بات فٹ تھی کہ بلعام ہمارے درمیان موجود ہے، یہ بد دعا کر دے گا، ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ اے بلعام یہ کیا ہو گیا، اب ہم کیا کریں؟ تو بلعام بن باورا نے کہا سنو، میں تو برباد ہوا، لیکن سنو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری قوم، تمہاری جان مال محفوظ رہیں تو ایک کام کرو۔ جانتا تو تھا نا یہ کہ اللہ پاک کس چیز سے ناراض ہوتا ہے اور کس وجہ سے بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کے لشکر جرار کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس نے کہا سنو ایک کام کرو، اپنے جو آپ کی بیٹیاں ہیں، دوشیزاں ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں، ان ساری لڑکیوں کو بناؤ سنگار کے ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام کے لشکر جرار میں بھیج، بناؤ سنگار کے ساتھ میں خوبصورت لڑکیوں کو تیار کرو اور پورا میک اپ کرا کے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر جرار میں بھیج دو۔ اور اس نے بتایا سنو، اگر موسیٰ علیہ السلام کا لشکر کا، ان کے لشکر کا ایک شخص بھی بدکاری جیسے، زناکاری جیسے گناہ میں مبتلا ہو گیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم زنا سے اتنا سخت ناراض ہے، اس کی نحوست پھیل جائے گی۔ قوم نے کہا اچھا یہ بات تو ہمارے لیے بڑی آسان ہے۔ ان لوگوں نے، قوم جبارین نے، ان کی قوم کی جو دوشیزائیں تھیں، نوجوان لڑکیاں تھیں، ان کو پورا میک اپ کرایا اور کہا کہ تم ساری کی ساری موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں چلی جاؤ، اور ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر ان کے قوم کا کوئی بھی شخص تمہارے ساتھ کوئی بھی تصرف کرے، کوئی بھی سلوک کرے تو منع مت کرنا۔ اللہ اکبر۔ اب ہوا یہ، جیسے یہ نوجوان لڑکیاں بے پردہ بناؤ سنگار کے ساتھ اس لشکر جرار میں پہنچیں تو جو ایمان والے تھے انہوں نے اپنی نظریں جھکا لیں، جو کامل ایمان تھے، جن کے عقیدہ ایمان مضبوط تھا، وہ سب کے سب سائیڈ ہوتے چلے گئے، ان کو نہیں دیکھا، انہیں کوئی لفٹ نہیں دی، انہیں کوئی بھاؤ نہیں دیا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہے، لیکن ان کی قوم کا، انہیں میں ایک رئیس شخص تھا جس کو اپنا کہتے ہیں سیٹھ،
ایک رئیس اور سردار شخص تھا ان کا، اس کی نیت ایک لڑکی پہ خراب ہو گئی، وہ اس کا دیوانہ ہو گیا، اس کا فریفتہ ہو گیا۔ اس نے گود میں اٹھایا اور موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گیا، کہا اے موسیٰ اس لڑکی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے کہ یہ میرے لیے حلال ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے جلالی پیغمبر ہیں، آپ نے فرمایا کم بخت، اے ظالم، اس لڑکی سے فوراً دور ہو جا، یہ تیرے لیے حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ لیکن اس کے اوپر شہوت کا بھوت سوار تھا، نفس اور شیطان نے اس کو اپنے پھندے میں اچھی طرح جکڑ لیا تھا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کی نصیحت کا اس کے دل کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے اس لڑکی کو اٹھایا، اپنے خیمے میں لے گیا اور بدکاری زناکاری جیسے گناہ میں ملوث ہو گیا۔ اب سنیں ادھر کون ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہیں۔ آپ کا لشکر جرار ہے جس میں مومنین اور فرشتے بھی موجود ہیں۔ صرف ایک شخص بدکاری جیسے گناہ میں مبتلا ہوا، اللہ کریم اب ناراض ہو گیا۔ اس قوم میں، بنی اسرائیل میں، اس لشکر جرار میں مرض طاعون پھیل جاتا ہے، طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے، اور ایک ساتھ میں تھوڑی ہی دیر میں، ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 10-20 ہزار نہیں، تھوڑی ہی دیر میں، ایک ہی ساعت میں 70,000 کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کتنے ہزار کا؟ یہ قرآن کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں میں، یہ 9ویں پارے کا واقعہ ہے جو قرآن اور تفسیر کی روشنی میں آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں۔ 70,000 کا انتقال ہو گیا ایک ساتھ میں۔ جب 70,000 کا انتقال ہو گیا، اور کس کا لشکر ہے یہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہے، بنی اسرائیل کا لشکر جرار ہے۔ جب 70,000 ان کے درمیان سے انتقال کر گئے، اللہ کو ان کے پاؤں اکھڑ گئے، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اب کامیابی مل سکتی تھی؟ نہیں، اب کامیابی نہیں ملی۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بتقاض بشری بہت تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی۔ اب یہ جو بنی اسرائیل کے لشکر جرار کے آدمی تھے، وہ مرض طاعون میں مبتلا ہوتے، انتقال کر جاتے۔ 70,000 کا انتقال ہو گیا۔ ابھی اور بھی انتقال کر سکتے تھے، لیکن انہی بنی اسرائیل کی قوم کا ایک شخص تھا جو بہت طاقتور تھا۔ اسے جب پتا چلا اچھا ایسا ہو گیا ہے، تو وہ شخص پہنچا، اور انہوں نے، اس شخص نے دونوں کو موقع پر پا لیا اور ان کے اوپر نیزہ مارا، اور نیزے کے ذریعے ان کو اوپر اٹھا لیا اور ذلت کے ساتھ میں دونوں کو ہلاک کر دیا۔ جب دونوں زانی اور زانیہ، اس آدمی اور اس عورت کو جو بدکاری جیسے گناہ میں مبتلا ہو گئے تھے، جب بنی اسرائیل کے طاقتور شخص نے دونوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا، تب مرض طاعون کی بیماری ختم ہوئی۔ بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ وہ لشکر تھا جس میں اللہ کے نبی موجود تھے، یہ وہ لشکر تھا جس میں فرشتے موجود تھے، یہ وہ لشکر تھا جس میں سچے مومن موجود تھے، لیکن بنی اسرائیل کا صرف ایک شخص بدکاری جیسے گناہ میں مبتلا ہوا تھا، ایک شخص نے اپنا منہ کالا کیا تھا، ایک شخص زناکاری جیسے گناہ میں مبتلا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! اسی شخص کے گناہ کی نحوست کا اثر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں لشکر جرار میں طاعون جیسی بیماری پھیل جاتی ہے، اور 70,000 اسی مرض طاعون میں مبتلا ہو کر کے، اسی مرض طاعون کا شکار ہو کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ المختصر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر جرار کو کامیابی نہیں ملی۔ مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے لشکر جرار کو کامیابی کیوں نہیں ملی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بنی اسرائیل کے لشکر جرار کا صرف ایک شخص بدکاری جیسے گناہ میں مبتلا ہو گیا تھا، زناکاری جیسے گناہ میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یہ قرآنی واقعہ ہمیں جھنجھوڑ کے بتا رہا ہے، اے لوگو، اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں مسلمان تو بنایا ہے، اللہ نے ہمیں مومن تو بنایا ہے، اللہ نے ہمارے ہاتھ میں غوث اعظم کا دامن تو دیا ہے، اللہ نے ہمیں اعلیٰ حضرت والا تو بنایا ہے، اللہ نے ہمیں سنی صحیح عقیدہ تو بنایا ہے، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم چوری بھی کرتے پھرو،
डकैती करते फिरो, गीबत करते फिरो, चुगलखोरी करते फिरो, दूसरों का माल हड़प कर लो, इसका दिल दुखाओ, उसका दिल दुखाओ। नहीं नहीं, अगर अपने ईमान की हिफाजत चाहते हो तो जो जो काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम फरमाए हैं, हर सुन्नी मुसलमान को उन सारे कामों से बचना होगा। एक शख्स अगर बदकारी के गुनाह में मुब्तला हो जाए तो मुसलमानों के लश्कर को कामयाबी नहीं मिलती। आज हम अपने हालात का जायज़ा लें। आज हमारे आपके दरमियान माअज़ल्लाह बदकारी करने वाला एक दो शख्स नहीं, आपको सैकड़ों मिल जाएंगे। तो बताइए कैसे हमारी कौम को कामयाबी मिल सकती है, कैसे हमारी कौम या फलाह और कैसे हमारी कौम को फलाह मिल सकती है। ऐ लोगों, एक शख्स बिगड़ गया था जबकि अल्लाह के नबी भी मौजूद थे। आज तो हमारे दरमियान बज़ाहिर कोई अल्लाह का नबी भी मौजूद नहीं है और अब क़यामत तक कोई नया नबी आने वाला भी नहीं है। आज तो हमारे दरमियान बज़ाहिर फरिश्ते भी मौजूद नहीं हैं, जैसे कि बज़ाहिर उस लश्कर जर्रार में फरिश्ते मौजूद थे। फिर हमें कैसे कामयाबी मिलेगी? सुनो सुनो, जब एक शख्स बिगड़ता है तो उसके गुनाह का खुमियाजा ऐसा नहीं सिर्फ एक ही को भुगतना पड़ता है, नहीं नहीं, पूरी कौम को उसके गुनाहों की जो नहुसत का खुमियाजा होता है पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। आज अगर हम ये चाहते हैं हमें तरक्की मिले, हमें कामयाबी मिले, हमारी बात में असर हो, हमें इज्जत मिले, गई हुई इज्जत वापस आ जाए, तो अपने आप को भी हराम कामों से बचाना होगा और अपनी कौम को भी हराम कामों से बचाना होगा। मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, तुम में से जो शख्स कोई बुरा काम देखे तो उसे चाहिए कि अपने हाथ से उस बुराई का फलातुमा करे, अपने हाथ से उस बुराई को दूर कर दे। क्या आज हम इस पर कोशिश करते हैं? हमारे दरमियान, हमारे मुआशरे में, हमारे ख़ानदान में, हमारे घरों में बुराइयों पर बुराइयाँ फैलती चली जा रही हैं। अल्लाह पाक की रात दिन नाफरमानियाँ हो रही हैं। क्या हमें गुस्सा आता है? क्या हम ये कोशिश करते हैं कि भाई ये हराम कामों में लोग लगे हुए हैं, इन्हें हराम कामों से बचाया जाए? आज का नौजवान शराब पीते नजर आ रहा है, क्या आपने कोई तंजीम बनाई कि इन नौजवानों को शराब से रोका जाए? तुम्हारे मजहब में जुआ खेलना हराम है, क्या आप ये कोशिश करते हो कि हम अपने भाइयों को जुए से बचाएं? आपके मजहब में जिनाकारी हराम है, क्या आप ये कोशिश करते हो कि अपनी कौम के लोगों को बदकारी से बचाएं? आपके मजहब में ये जुआबाजी हराम है, ये शराब पीना हराम है, लड़की बाजी हराम है। इसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? जबकि मुस्तफा का फरमान ये है, तुम में से जो शख्स भी कोई बुराई देखे उसे चाहिए कि उस बुराई का खातिमा अपने हाथ से कर दे। ये जिम्मेदारी सबकी है। अगर कामयाबी चाहते हो तो फिर ये काम करना होगा। और नबी इरशाद फरमाते हैं, फमन लम यस्तती फबिलिसानी, अगर बुराई देखने के बाद में अपने हाथ से उस बुराई को दूर नहीं कर सकते तो अपनी जबान से उस बुराई को दूर करो। फमन लम यस्तती फबिक़ल्बी, और जो शख्स अपने हाथ से बुराई को दूर नहीं कर सकता, बुराई देखने के बाद में अपनी जबान से उस बुराई को दूर नहीं कर सकता, उस बुराई के खिलाफ अपनी जबान से एक्शन नहीं ले सकता, तो सरकार इरशाद फरमाते हैं कम से कम इतना तो जरूर होना चाहिए कि उस गुनाह को, उस बुरे काम को अपने दिल में बुरा जाने। वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, और ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है। इतना तो जरूर होना चाहिए कि आदमी बुरे काम को बुरा समझे, बुरे काम को बुरा जाने। ऐ मुसलमान भाइयों, हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं हमें उन जिम्मेदारियों को निभाना होगा, तभी हमें कामयाबी मिलेगी। हर हराम काम से अपने आप को बचाना होगा, तभी हमें कामयाबी मिलेगी। हम ये चाहते हैं हमारी दुनिया रोशन हो जाए, आखिरत हमारी अच्छी हो जाए, तो हमें अल्लाह व रसूल के फरमीन पे अमल करना होगा। अब बताइए इस वाक़ये को सुनकर के हमें कितनी चीजें मिली। एक चीज तो ये कि एक शख्स बदकारी करे तो पूरी कौम को नाकामी का सामना करना पड़ता है। एक कौम अगर बदकारी जैसा गुनाह करता है तो ऐसा नहीं कि वो करना तो करने दो, नहीं, उसके गुनाह का खुमियाजा अगर उसे भुगतना पड़ेगा तो साथ में हजारों को ले डूबता है। न जाने किसकी बदकारी करने की वजह से कौन कौन सी बीमारियां और कौन कौन सी आफतें, कौन कौन सी मुसीबतें जन्म लेती हैं, अचानक आ जाती हैं और पूरी कौम को उन मुसीबतों का, उन बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है इस बदकारी जैसे मनहूस गुनाह की वजह से। और सुने, हमारे मजहब में जिना को हराम करार दिया गया है। फरमाया गया ये जिना हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है, ये गुनाह कबीरा है।
اور اس کی سزا مقرر کی گئی. اگر قرآن عظیم میں لکھا ہوا ہے 8ویں پارے میں سورہ نور میں، اگر کوئی شخص غیر شادی شدہ ہے اور زنا جیسے گناہ کو کر بیٹھے تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الزانیۃ والزانیہ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. جو لڑکا لڑکی زناکاری کر بیٹھے ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اسلامی حکومت ہو تو پھر ایک فیلڈ میں لے جایا جائے گا، 100 کوڑے لگائے جائیں گے. کیوں؟ تاکہ آئندہ کوئی اس ناپاک گناہ کے قریب نہ جائے، اس منحوس کام کو نہ کرے، اس بدکاری کے قریب نہ جاؤ. یہ اسلامی حکم ہے. یہ اسلامی اگر حکومت ہو تو یہ سزا مقرر کی گئی ہے. کوئی شخص بدکاری کر بیٹھے تو لڑکی ہو یا لڑکا دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اور اگر کوئی شادی شدہ ہو تب بھی اسلام کہتا ہے اب بھی اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، اب بھی اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، اب بھی اس کے لیے سزا مقرر ہے. الشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ. اگر کوئی شادی شدہ بدکاری جیسا گناہ کر بیٹھے تو پھر اس کو سنگسار کیا جائے گا. میدان میں لے جا کر کے اس پر پتھروں کی بارش کی جائے گی، پتھر برسائے جائیں گے، اس طور پر اس کو ہلاک کیا جائے گا. اے مسلمانوں، یہ آپ کا مذہب کہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بدکاری ایسا گناہ ہے جس کی نحوست بہت ہی زیادہ ہے، اور اس کی نحوست کا سامنا خود بدکاری کرنے والے کو نہیں کرنا پڑتا، پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. اور اسی لیے اسپیشلی بخاری شریف میں آیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ. یہ نبی ارشاد فرماتے کس کے لیے؟ ہم اہل ایمان کے لیے، ہم عاشقان رسول کے لیے، ہم غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں کے لیے. ہمارے نبی کا فرمان ہے یا معاشر الشباب. اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، وہ بخاری شریف جس کے بارے میں علماء نے فرمایا اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری. قرآن عظیم کے بعد کتابوں میں سب سے صحیح تر کتاب ہے تو بخاری شریف ہے. سبحان اللہ. اس بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں معاشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. تم میں سے جو شخص نکاح کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے اندر نکاح کرنے کی استطاعت و طاقت و ہمت موجود ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے. یہ نبی کا فرمان ہے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. اس لیے کہ نکاح کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ نگاہ کنٹرول میں رہتی ہے اور جذبات بھی قابو میں رہتے ہیں. نکاح کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچا لیتا ہے. اس کی نگاہ اگر آوارہ ہو، ادھر ادھر جانے والی ہو، وہ جو ہے اجنبی عورتوں کو دیکھنے کا شوقین ہو، تو نکاح کی برکت سے اس کی نگاہ اس کے کنٹرول میں آ جائے گی، اس کے جذبات اس کے قابو میں آ جاتے ہیں. یہ نبی کا فرمان ہے. اے نوجوانوں سنو، تمہارے نبی کے ارشاد فرماتے ہیں، نبی ارشاد فرماتے ہیں نکاح کی استطاعت رکھتے ہو تو نکاح کرو. اور بلوغت کے بعد میں مذہب اسلام میں نکاح کی عمر شروع ہو جاتی ہے. اور ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. عورتوں میں سے تمہیں جو اچھی لگیں نکاح کر لو، 2 2 3 3 4 4. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے بدکاری کا دروازہ بند. اگر کسی نے شادی بھی کر لی پھر بھی اس کی نیت خراب ہو رہی ہے، بدکاری کے راستے پہ جا رہا ہے، رب العالمین فرمایا اب بھی نہیں جانا ہے. شریعت کہتی ہے اب بھی نہیں جانا اس راستے پہ. بدکاری کا راستہ تو اتنا برا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو، اگر آپ کی ایک بیوی ہے پھر بھی بدکاری کے راستے پہ جانا چاہتے ہو تو اللہ پاک نے آپ کو یہ حکم دیا ہے اے میرے بندے، بدکاری میرے نزدیک بہت ہی برا گناہ ہے. بدکاری سے مجھے بہت زیادہ ناراضگی ہوتی ہے، بدکار شخص مجھے بہت زیادہ ناپسند ہے. تو بدکاری مت کرنا، چاہے دوسری بیوی کر لے. بدکاری مت کرنا، بدکاری والے راستے پہ مت جانا. بدکاری کا عذاب اللہ رب العالمین نے جہنم میں تیار کر رکھا ہے. بدکار شخص سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک بیوی کر لی، انسان شادی شدہ ہے، بیوی بچوں والا ہے، پھر بھی بگڑ رہا ہے، زناکاری کرنا چاہتا ہے، رب العالمین نے پھر بھی اسے یہ جو ہے اجازت دے دی ہے کہ بدکاری کے راستے پہ نہیں جانا ہے.
اگر تیرے اندر اتنی طاقت اور قوت موجود ہے، اگر تیرے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے، ایک کے علاوہ تو دو کا نان و نفع دے سکتا ہے، دو کو سنبھال سکتا ہے، تو دوسری سے شادی کر لے، بدکاری کے راستے پہ مت جا۔ پھر بھی کوئی شخص ایسا ہے کہ دو شادیاں بھی کر لیں، پھر بھی وہ اسی راستے پہ جانا چاہتا ہے، پھر بھی شریعت کہتی نہیں نہیں، وہ راستہ تو اتنا برا ہے، اب بھی تو نہیں جا سکتا، چاہے تیسری کر لے، تیسری کر لی پھر بھی جانا چاہتا ہے، شریعت کہتی نہیں نہیں، وہ راستہ تو برا ہی ہے، بدکاری کا راستہ تو بہت ہی برا ہے، وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس گناہ کو کرے گا تو تجھے بھی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تیری قوم کو بھی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ ناپاک ہے، وہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تیرا ایمان بھی برباد ہو سکتا ہے، تیرا عقیدہ بھی خراب ہو سکتا ہے، بدکاری جیسے گناہ میں پڑنے کی وجہ سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تیرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو دنیا سے جائے تو کفر کی حالت میں جائے، اگر تیرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو ہمیشہ ہمیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ شریعت کہتی ہے اب بھی بدکاری کے راستے پر مت جا، اگر تیرے اندر کیپیسٹی موجود ہے تو چوتھی شادی اور کر لے۔ بدکاری ایسا گناہ ہے کہ چار سے تو شادی کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن بدکاری کے راستے پہ چلنے کی ہرگز اجازت نہیں، کسی کی دی بیٹی پر غلط نظر ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا گیا حدیث شریف کے اندر العینان تزنیان، آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں، آنکھیں بھی زنا کاری کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، آنکھیں زنا کرتی ہیں؟ ارے یہ تو ہم نے آج نئی بات سنی ہے، یہ اللہ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں دوسری حدیث پاک میں ہے زنا العینین نظر، آنکھوں کا زنا اجنبیہ عورتوں کو شہوت کے ساتھ دیکھنا ہے، اجنبیہ عورتوں کو غلط نظر سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اللہ اکبر، اے مسلمانوں، یہ باتیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے مذہب میں بدکاری کے دروازے کو بالکل بند کر دیا گیا ہے، لیکن آج کے نوجوان کا حال یہ ہے معاذ اللہ من ذالک، راستے میں جا رہا ہے، اجنبیہ لڑکیوں پہ نظر ہے، مارکیٹ میں گھوم رہا ہے، تب اجنبیہ عورتوں پہ غلط نظر ڈال رہا ہے، یہاں تک کہ جب رات کو سونے کے لیے جاتا ہے، جب تک 2000 فلمیں اور 10-20 ننگی تصویریں لڑکیوں کی نہیں دیکھ لیتا ہے، معاذ اللہ من ذالک، اس کو نیند نہیں آتی۔ اے لوگوں کس راستے پہ جا رہے ہو؟ اے نوجوانوں کس راستے پہ جا رہے ہو؟ یہ راستہ جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے۔ اس راستے پہ چلنے کی وجہ سے نہ تمہیں کامیابی مل سکتی ہے، نہ پوری قوم کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، دنیا آخرت کی سرخروئی چاہتے ہو، تو بدکاری جیسے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ نبی نے ارشاد فرمایا شادی کرو، شادی۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں اگر ایک سے زیادہ شادی کر لی گئی، کہیں ایسے نہ ہو ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں کہیں کہ یہ نئے مفتی صاحب آئے شہر میں جنہوں نے جو ہے تقریر میں کہہ دیا کہ صاحب 4 شادیاں کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں بہنیں مجھے گالیاں دینے لگیں۔ نہیں، آپ کو سمجھنا پڑے گا میں کیا چاہ رہا ہوں، میں نے صرف اپنے مذہب کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ اور سنو، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی بتا دوں، اب اگر کسی شخص نے ایک سے زیادہ شادی کر لی، 2 کر لی یا 3 کر لی، تو ہمارا مذہب کہتا ہے اب انصاف کرنا پڑے گا، برابری کرنی پڑے گی، جتنی بیویاں کرو گے ان سب کے درمیان پوری برابری کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر ساری بیویوں کے درمیان عدل اور انصاف نہیں کر پاؤ گے، برابری نہیں کر پاؤ، تمہیں یہ اندیشہ ہے، یہ خطرہ ہے، تو پھر تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو دوسری شادی کر کے ایک طرف کو جھک جاؤ اور دوسری طرف ظلم کا دروازہ کھل جائے۔ تو سنو، دنیا بظاہر اچھی کر سکتے ہو، لیکن مرنے کے بعد میں قبر کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، حشر کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ظالم کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ چاہے وہ ظلم اپنی بیوی پہ کرے، اپنے بچوں پہ کرے، اپنی بہن پہ کرے، اپنے بھائی پہ کرے، کسی بھی مسلمان بھائی پہ کوئی شخص ظلم کرتا ہے تو ظلم گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ظالم کے لیے جہنم کا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو سنیں اگر کیپیسٹی ہے اور پوری شرعی جانکاری ہے تب اجازت دی جاتی ہے دوسری شادی کی، ورنہ عدل و انصاف جو شخص نہیں کر سکتا تو میرا نہیں رب العالمین کا فرمان ہے، تب تیرے لیے ایک ہی کافی ہے۔ سنے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو شخص نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اس سے جذبات قابو میں آ جائیں گے۔ اور
نگاہ قابو میں رہے گی، نگاہ کنٹرول میں رہے گی تو نگاہ کے گناہ سے بھی بچ جائے گا اور بدکاری سے بھی بچ جائے گا، آنکھ کے زنا سے بھی بچ جائے گا اور جو حقیقت میں زنا کاری ہے اس سے بھی بچ جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اب سنیں آگے کیا فرمانے نبی کا، جو شخص نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ تو شادی کر سکتا ہے، مرد ہو یا عورت، لیکن جو نکاح کی استطاعت نہیں کرتا وہ کیا کرے؟ کیا وہ گرل فرینڈ بنائے؟ معاذ اللہ، نہیں، ہمارے مذہب اسلام میں گرل فرینڈ بنانا جائز نہیں۔ بے شک۔ کیا وہ اجنبیہ لڑکیوں سے گپ شپ کرے، واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ایک گھنٹہ باتیں کرے؟ معاذ اللہ، نہیں، ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ارے ہمارا مذہب کیا سکھاتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مجھے آپ بتائیے، کیا میں اور آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ میری دھی بیٹی سے، میری ماں بہن سے کوئی رات میں بات چیت کرے، موبائل کے ذریعے بات چیت کرے، سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے بات چیت کرے، چیٹنگ بازی کرے؟ کیا میں پسند کروں گا؟ آپ پسند کرو گے اس چیز کو؟ بتائیے، پسند کرو گے؟ کیا کوئی انسان، کیا کوئی ہمارا بھائی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کی ماں بہن کے ساتھ معاذ اللہ بدکاری کی جائے؟ نہیں، کوئی اس چیز کو پسند نہیں کرے گا۔ تو سنیں، اگر کوئی مسلمان بگڑ رہا ہے، کسی کی دی بیٹی پر غلط نظر ڈالنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے، تو وہ ضرور جھانک لیا کرے اپنے گریبان میں کہ جس کے اوپر میری نیت خراب ہو رہی ہے، جس کو میں غلط نظر سے دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، قسم خدا کی یہ میری اگر ماں بہن بیٹی نہیں ہے تو دوسرے کی ضرور ماں بہن بیٹی ضرور ہے۔ کسی کی ماں ہے، کسی کی پوتی ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بہو ہے، اگر میری نہ صحیح تو دوسرے کی ضرور ہے۔ اب سنو، جب ہم اس بات کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہماری ماں بہن بیٹی پہ غلط نظر ڈالے، تو پھر ہمیں یہ چیز بھی پسند نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی اپنے دوسرے بھائی کی ماں بہن بیٹی بہو پہ غلط نظر ڈالیں۔ اور سنیں، نبی نے فرمایا جب تک یہ کیپیسٹی پیدا نہ ہو جائے گی کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تب تک مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ یہ حدیث پاک جوامع الکلم میں سے ہے۔ اسی حدیث پاک کی روشنی میں تقریر کی جائے، اس کی تشریح کی جائے، گھنٹوں گزر سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مختصر سی حدیث میں ہمیں کیا کیا درس دے دیا ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں وہی چیز جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کیا کرو، تب کہیں جا کر کے مومن کامل بنو گے۔ عرض میں کر رہا تھا، ہمارے مذہب میں گرل فرینڈ بنانا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کا من چاہے کہ وہ گرل فرینڈ بنا لے تو وہ شادی کر لے، گرل فرینڈ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ شادی کرنے کے بعد میں اپنی بہو سے محبت رکھے، اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، نیت میں خلوص ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے گا، اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ لیکن نکاح سے پہلے کسی لڑکی سے اگر ناجائز محبت رکھتا ہے معاذ اللہ، اور سوشل میڈیا پہ گپ شپ کرتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، تو سنو تمہارے مذہب میں یہ ناجائز تو حرام ہے، یہ گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ ان سب چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ سنے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ۔ اے نوجوانوں، اس حدیث پاک کو دل دماغ میں فٹ کر لو۔ نبی نے ارشاد فرمایا جو نوجوان لڑکا ہے، لڑکی، یا جو شخص بھی نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ روزہ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجْهَةٌ، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ جب روزہ رکھے گا انسان، مرد ہو یا عورت، تو اس کی نفس خوشی ہوتی رہے گی، اس کے جذبات قابو میں رہیں گے، اس کی نظر بھی، اس کی نگاہ بھی قابو میں رہے گی، اور وہ یوں بدکاری جیسے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ لیکن یاد رکھیں، ایک دو روزہ رکھنے سے یہ کیپیسٹی پیدا نہیں ہوگی۔ ایک دو روزہ رکھنے سے ایسا نہیں کہ آج روزہ رکھ لیا، کل روزہ رکھ لیا، پھر آپ
हमारे पास को आओ कि मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, आपने जो हदीस सुनाई थी मैंने रोजा रख के देख लिया लेकिन वो हालत तो पैदा नहीं हो रही। नहीं नहीं, नबी इरशाद फरमाते हैं जो निकाह की इस्तेदाद नहीं रखता वो रोजा रखे, यानी रोजा रखने की अपनी आदत बना ले। जब रोजा रखने की अपनी आदत बना लेगा अल्लाह करम फरमाएगा, रोजे की बरकत से, बदकारी जैसे गुनाह से इसको बचा देगा। नबी के फरमान पे अमल करना हमारा काम है, फिर हमारी इज्जत और आबरू को बचाना रब्बुल आलमीन का काम है। हम ज़रा कोशिश तो करके देखें। तो खैर, जब बदकारी की बात आ गई थी तो बात बहुत लंबी हो गई। अल्लाह करीम हम सबको बदकारी जैसे गुनाह से हमेशा महफूज रखे। और सुने सुने मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बलअम बिन बाऊरा कितना बड़ा आलिम था, आबिद था, जाहिद था, उसकी दुआएं कबूल होती थीं, लेकिन अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम की शान पाक में उसने गुस्ताखी की, आपके खिलाफ माज़अल्लाह बद्दुआ करना चाहता था, उसका अंजाम बुरा हो गया। और यहाँ से हमें यह भी दर्स मिला कि हम अपने तौर पे सुन्नी सही अकीदा तो हैं, लेकिन हमारे बारे में अल्लाह पाक की क्या खुफिया तदबीर है, हमें इससे डरते रहना चाहिए। ऐ मुसलमानों, इसीलिए मैं अर्ज कर रहा था, हमें अल्लाह ने ईमान वाला बनाया है, सुन्नी सही अकीदा बनाया है, लेकिन अपने ईमान की हिफाजत करते रहो। ईमान की हिफाजत के लिए आपको नमाजें पढ़ना होगा। ऐ भाइयों, नमाजों की पाबंदी करनी होगी। ईमान की हिफाजत के लिए आपको अपने माँ बाप की खिदमत करनी होगी। ईमान की हिफाजत के लिए आपको रमजान शरीफ के रोजे रखने होंगे। ईमान की हिफाजत के लिए आपको जो मालदार हैं पूरे माल की ज़कात देनी पड़ेगी। ईमान की हिफाजत के लिए आपको एक मुश्त दाढ़ी रखना पड़ेगी। ईमान की हिफाजत के लिए आपको आलिमों से मोहब्बत रखनी पड़ेगी। ईमान की हिफाजत के लिए आपको कुरान अजीम पढ़ना और सुनना पड़ेगा। ईमान की हिफाजत के लिए आपको अपना दीन सीखना समझना पड़ेगा। ईमान की हिफाजत के लिए आपको अपने मजहब पे अमल करना होगा। ईमान की हिफाजत के लिए आपको हर हराम काम से अपने आप को बचाना होगा। नमाज छोड़ने से अपने आप को बचाना होगा। जिनाकारी से अपने आप को बचाना होगा। बदकारी से अपने आप को बचाना होगा। अय्याशी से अपने आप को बचाना होगा। चुगलखोरी से अपने आप को बचाना होगा। गीबत करने से अपने आप को बचाना होगा। किसी का माल हड़प करने से अपने आप को बचाना होगा। गरज ये कि जितने भी हराम काम हैं उन सारे हराम कामों से अपने आप को बचाना होगा। अगर आप ये चाहते हो कि अल्लाह ने हमें सुन्नी सही अकीदा मोमिन बनाया है, हम मोमिन ही रहें, हमारा ईमान महफूज रहे, तो अच्छे कामों को करना होगा, हराम कामों से अपने आप को बचाना होगा। सूद से बचाना होगा। सूद भी तो हमारे मजहब में हराम है। सूद भी तो हमारा हराम है, हमारे मजहब में हराम है। जिसको आपके यहाँ मटके की शक्ल में रिवाज, जिसको आपके यहाँ मटके की शक्ल में जाना जाता है, लोग मटकाबाजी करते हैं, ये भी नाजायज है, हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अपने ईमान की आफियत चाहते हो, हिफाजत चाहते हो, तो हर हराम काम से अपने आप को बचाओ। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए और हर हराम काम से अपने आप को बचते रहने की तौफीक अता फरमाए। और जो बातें मैंने यहाँ पर बयान की हैं इस मुख्तसर से वक्त में, अल्लाह करीम उन सारी बातों को याद रखने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब सारे लोग अपने गुनाहों से तौबा कर लें और तौबा करके जाएं, इस नियत के साथ जाएं, मौत का कोई भरोसा नहीं, इस नियत के साथ जाएं कि इंशाअल्लाह हम आइंदा अपने आप को हराम कामों से बचाएंगे और इंशाअल्लाह अच्छे काम करेंगे। इस नियत के साथ जाएं, इंशाअल्लाह हम अब 5 वक्त नमाजों की पाबंदी करेंगे। यार अब तक तो हमारा वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, हम 30 साल 25 साल 40 साल के हो गए, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अब हम अपने आलिम मौलाना शुएब साहब बहुत अच्छे हैं, जब हमारे बच्चों को जो 10 साल 8 साल का है उसको ये सिखा करके स्टेज पर खड़े करके तकरीर करवा सकते हैं, तो हम तो 30 साल के हैं, हमको तो बहुत जल्दी परफेक्ट कर देंगे। आपको भी परफेक्ट होना है। जिस तरह से आपके बच्चे नमाज सीख रहे हैं, रोजा सीख रहे हैं, दीन सीख रहे हैं, आपके आलिम आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। आप टाइम निकालिए, आप भी अपना टाइम निकाल करके इनसे कुरान शरीफ पढ़िए, इनसे नमाज सीखिए, इनसे वुजू सीखिए, इनसे गुस्ल सीखिए, इनसे सीखिए माँ बाप के हुकूक क्या हैं, औलाद के हुकूक क्या हैं, बीवी के हुकूक क्या हैं, इनसे पूछिए हराम काम क्या क्या है ताकि हम उनसे बचें। इनसे जानिए हलाल क्या क्या चीजें हैं, फराइज क्या हैं, वाजिबात क्या हैं, सुन्नतें क्या हैं। टाइम निकाल निकाल करके सुन्नियों इन चीजों को सीखो, अपने मजहब को जानो पहचानो, ताकि अल्लाह अमल की बरकत से, दीन सीखने की बरकत से हमारी दुनिया भी रोशन कर दे, आखिरत भी रोशन कर दे।
جب آپ کے عالم آپ کے بچوں کو اتنا بڑا تیار، اتنا بڑا ہوشمند بنا سکتے ہیں، اتنا اچھا تیار کر سکتے ہیں کہ 10 سال 8 سال کا بچہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے نعت شریف پڑھ رہا ہے، نظامت کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، تو آپ تو بہت جلدی سب کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ میری بات صحیح ہے غلط ہے؟ آپ بھی ٹائم نکالیے، آپ سیکھیے اپنے عالم صاحب سے، ان سے بھی کوئی ٹائم رکھوائیے، اور الحمدللہ روزانہ بعد نماز عشاء سنی جاؤ مسجد میں ہم بھی الحمدللہ قرآن شریف، نماز، وضو، غسل وغیرہ جو چیزیں سیکھنا فرض ہیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں۔ جس کو یہاں ٹائم ملے وہ یہاں سیکھے، اور جس کو وہاں ٹائم مل جائے وہ وہاں سیکھ لیا کرے۔ اپنے مذہب کو جانو، پہچانو، اپنے مذہب کے قریب آؤ، اپنے مذہب کو سیکھنے کے بعد میں عمل کی کوشش کرو، اللہ کرم فرمائے گا، دارین میں عزتیں عطا فرمائے گا، دارین میں برکتیں عطا فرمائے گا، دارین میں سرخروئی عطا فرمائے گا۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، ابھی ہم سب حضرات کو نماز بھی پڑھنا ہے۔ عرض میں کر رہا تھا سنیوں، نمازوں کی پابندی کرنے کی نیت سے جانا ہے یہاں سے انشاءاللہ۔ جلسے بہت ہو گئے، کسی جلسے میں وہاں سے عالم آ رہے ہیں، وہاں سے بزرگ آ رہے ہیں، سنو آپ بزرگوں کو بلا لو، ان کی دست بوسی کر لو، آپ نعرے لگا لو، گل پوشی کر دو، نذرانے پہ نذرانے دے دو۔ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو کتنے بڑے پیر صاحب سے مرید کیوں نہ ہو جاؤ، کامیابی نہیں مل پائے گی۔ نماز تو پیارو پڑھنا ہی پڑے گی، روزہ تو رکھنا ہی پڑے گا، ماں باپ کو تو خوش کرنا ہی پڑے گا، حرام کاموں کو تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اب سب لوگ توبہ کر لیں اس نیت کے ساتھ کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں گے، انشاءاللہ اپنی زندگی کو اچھا بنائیں گے، اپنی زندگی میں انقلاب لائیں گے، اپنے گھر میں انقلاب لائیں گے، اپنے خاندان میں انقلاب لائیں گے، اپنی قوم میں انقلاب لائیں گے۔ اپنی ماں بہنوں پر بھی دھیان دیا کرو، ان کے اوپر پردہ فرض ہے، یہ خود بھی پردہ کیا کریں اور آپ حضرات بھی ان سے پردہ کرایا کرو، ان کی بھی نگہداشت کیا کرو، ان کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے، ان کی دیکھ ریکھ آپ کے ذمہ ہے۔ اگر ان کی حفاظت میں کوئی کمی ہوگی تو مجرم آپ بھی قرار پاؤ گے، گناہگار آپ بھی ہو جاؤ گے، بعض برس محشر کے دن آپ سے بھی ہوگی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک نگہبان ہے، نگران ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں، جس کے انڈر میں جتنے افراد ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کے یہاں پوچھ تاچھ ہوئی ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے اندر بھی انقلاب لاؤ، اپنی اولاد کے اندر بھی چینجنگ لائیے، اپنی ماں بہنوں کے اندر بھی چینجنگ لائیے، سب کو اچھا بنانے کی کوشش میں لگ جائیے تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی ہو جائے۔ بس اسی نصیحت اور انہی باتوں کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں۔ آپ سب حضرات توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔